بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یہاں سے ہم نے لیکچر کا اختتام کیا تھا. ابھی ان دو ایریاز کو ڈسکس کیا تھا اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. ایک بات جو کل کا مین ایریا تھا وہ تھا انالیسس کس چیز کا نام ہے, اور آپ کا پیپر جو مینیجریل پارٹ کا ہے وہ 90% انالیسس کے سوالوں پر ہی ہوتا ہے. 90%, جس میں سے میں نے آپ سے کہا کہ بہت ریئر چانس ہوتا ہے جس میں کوئی بڑا سوال آ جائے, ورنہ 5 نمبر میکسیمم اس کے اوپر سوال آتا ہے, اس سے زیادہ اس پہ سوال نہیں آتا اس ایریا کے اوپر, سولوشن کے اوپر. اور باقی رہ گیا آپ کا سوال ایریا ود رسپیکٹ ٹو آپ کیا کہتے ہیں ملٹیپل چوائس کا, تو وہ ایگزامنر کی مرضی ہے, کبھی 5 نمبر کا دے دیتا ہے, کبھی 6 نمبر کا دے دیتا ہے. اس مرتبہ لکیلی 8 نمبر کا دے دیا تھا اس نے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بچے ایگزامنر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے کیا چیز ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے. ہماری ذمہ داری ہر ایک ایریا کو مینیج کر کے چلنے کی ہے. یہاں کل ہم نے یہاں سے لیکچر کا اختتام کیا, یہاں پر میں نے بات ہی کوئی نہیں کی تھی جس کے اوپر آئی گیس میں نے نہیں یاد کہ میں نے کی تھی. سمپل کی میں نے یاد کر لی تھی. میں نے کہا سمپل سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی یہاں پر کہ میں نے کہا تھا کہ پیسٹل کا پی کس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے, تو میں نے 4 آپشن دی تھی جی. تو وہ سمپل سوال تھا. اور جی پاکستان ہی رہے گا جی, آپ پاکستان میں ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو سمپل جو ہے بیسیکلی وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. واٹ از ملٹیپل؟ بڑے ذرا پلیز یہاں ایک بات دھیان سے سننے والی ہے, چونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ کا یہاں کانسیپٹ بھی رانگ ہوتا ہے. ملٹیپل چوائس کوشچن میں جب کنفیوزنگ کوشچن ہوتا ہے تو فار ایگزامپل میرے پاس 4 آپشن ہے, آپشن اے, آپشن بی, سی اور ڈی. اور یہ جو میرے پاس 4 آپشنس جو بھی ڈیٹا ہے اوپر کوئی نہ کوئی کوشچن ہے, کوشچن کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن یہاں ہمارا اسٹوڈنٹ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک 100% کریکٹ ہے. بھائی یہ 100% والا کانسیپٹ کنفیوزنگ میں نہیں ہوتا. یہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو لگے گا کہ اے بھی ٹھیک ہے اور سی بھی ٹھیک ہے, یہ بی غلط ہے اور ڈی غلط ہے. پہلی بات, اب یہ پہلا کانسیپٹ ہے. اے جو ہوگا وہ تقریباً شاید کوئی 90% آنسر کے کلوز ہوگا, اور جو سی ہوتا ہے مائٹ بھی وہ 95% کلوز ہو. اب آپ کا کیا خیال ہے, وہاں پر کوئی کیلکولیٹر لگا ہوا جو آپ کو بتائے گا یہ 90% ہے کہ یہ 80% ہے کہ 70% ہے؟ یہ آپ کے کانسیپٹ کی بات ہے, آپ کا کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے. یہ بات یاد رکھیے, موسٹلی کنفیوزنگ کوشچن ہمیشہ اسی ترتیب سے آتا ہے کہ یہ آنسر بھی 100% کریکٹ نہیں ہوتا, یہ آنسر بھی 100% کریکٹ نہیں ہوتا, لیکن جو کانسیپٹ آپ سے پوچھا گیا ہے اس کانسیپٹ کے یہ کتنا نزدیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اسے کنفیوزنگ کوشچن کہتے ہیں. ورنہ ادروائز 100% ٹھیک ہوگا تو پھر تو وہ سمپل بن جائے گا, پھر تو وہ سوال صاحب پتا ہوگا کہ یہ کہانی یہ کہہ رہی ہے. اس کو کنفیوزنگ کرنے کے لیے اس میں سے کچھ چیزیں omit کر دی جاتی ہیں. بچے بالفرض اس اسٹیٹمنٹ میں آدھی بات فرسٹ پارٹ بالکل پرفیکٹ ہے, وہ یس ہے, اور آدھا پارٹ اس کا نو ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ جملہ تو سارا کا سارا ٹھیک ہونا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی اگر باقی سارے غلط ہیں تو پھر یہی ٹھیک ہے نا بچے, جسے ہم کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا. یعنی کانسیپٹ یہ ہے کہ پھر جب کچھ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کم از کم یہ تو نزدیک ترین ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایگزامنر اس طرح کی ٹیکنیک بھی استعمال کرتا ہے. یو مسٹ ریڈی فار دیٹ. یہ ہے کنفیوزنگ کوشچن. تو یہ بچے اب ہمارے سامنے یہ چارٹ ہے کوشچن کا, اس پہ کسی کو کوئی بھی کوئی کوشچن ہے یو مسٹ آسک, اس لیے کہ اس کے بعد شاید دوبارہ ہم اس موضوع پر اتنی ڈیٹیل سے ڈسکشن نہیں کر پائیں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ہمارا ڈسکرپٹیو پارٹ ہے جس میں ہمیں باقاعدہ طور پر آنسر لکھ کر دینا ہے ایگزامینر کو اسٹرکچر کی فارم میں. اس میں 2 طرح کے سوال آتے ہیں, یہ سوال بھی سم ٹائم آتے ہیں اور سب سے زیادہ اپلائیڈ ہی آتے ہیں. کل میں نے باقاعدہ آپ کو اس کا انالیسس بھی کرایا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے انالیسس پہ نہیں جانا, آپ نے کوشش وہ ہے جو آپ خود سے کر کے دیکھیں. آپ کو ہر کوشچن پاس پیپر آپ کے پاس نیٹ پہ اویلیبل ہیں, آپ کے آئی کیپ کی ویب سائٹ پہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, آنسر بھی ڈاؤن لوڈ کریں. آپ کو ایک لمحے سے پہلے پتہ لگ جائے گا کہ کیا چیز رٹے پہ آئی ہوئی ہے اور کیا چیز اپلائیڈ آئی ہوئی ہے. بہت واضح, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ہائپوتھیٹیکل چیزیں ہیں ہی نہیں اس کے اندر. تو اپلائیڈ سوال آتے ہیں. اپلائیڈ سوال میں ایک سوال کیا ہے بچے, انالیسس کا سوال. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, کل بھی بتایا تھا, اگر کل کوئی نئی تشریف لائے کہ آئے تھے تو آج سمجھ لیجئے. انالیسس کا سوال یہ بتاتا ہے اس وقت کمپنی کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے, واٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ ود ریسپیکٹ ٹو آرگنائزیشن, اور
وہ کسی نہ کسی ماڈل یا کسی تھیوری کے تحت بتائیں گے آپ، اور وہ 10 ماڈل کل میں ڈسکس کر چکا ہوں، پیسٹل، پورٹر 5 فورسز، ویلیو چین اینڈ سو آن، بے شمار ماڈل ہے. اس ماڈل کے مطابق آپ اس کو آرگنائزیشن پہ اپلائی کریں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت کمپنی میں کیا چل رہا ہے. حالانکہ یہ بات اس نے کیس میں لکھی ہوگی. اب دیکھیے کتنی فائدے کی بات ہے کہ انالیسس کا جو سب سے پہلا پارٹ ہے واٹ ہیپننگ، وہ کیس میں تو لکھا ہوا پہلے ہی، آپ نے صرف اس کو ری رائٹ کرنا ہے، ری اسٹرکچر کرنا ہے اور نمبر مل جانے ہیں. پہلی یاشی. دوسرا لیول، اس کے بعد یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آرگنائزیشن کے حق میں ہے یا آرگنائزیشن کے. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے یار جملہ نیگیٹو ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے یہ پرابلم ہے، آپ اس کو کہ نہیں یار میرے خیال میں ہو سکتا ہے، بڑی اچھی بات ہو، میں نہیں مان سکتا آپ میں تو کوئی ایسا کر سکتا ہے. ہاں سب سے مشکل کام آخری پارٹ ہے، اس کے نمبر بھی کم ہوتے ہیں، وہ ہے امپیکٹ ان فیوچر، کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اگر میں کہہ رہا ہوں دیر از اے ہائی کانفلکٹ ان سائڈ دی آرگنائزیشن، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے، کیونکہ کانفلکٹ ہے نا. تو کانفلکٹ تو اچھا نہیں ہوتا نا بچے، کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو. تو آپ کہیں گے دس از ون آف دا نیگیٹو. اب آپ کو معلوم ہے اگر آرگنائزیشن کے اندر جہاں پر کسی طرح سے بھی آپس میں کلیشز ہیں بٹوین دا ممبر آف دی آرگنائزیشن یا بٹوین دا ٹیم، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ سب سے پہلے پروڈکشن سلو ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپس کی کوآرڈینیشن میں پرابلم آئے گی. اب میں نے عرض کی تھی کہ وہ یہ ہے سلوشن کی طرف جانے جا رہے گئی، آگے جا کے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے بتاؤ اس کا سلوشن کیا ہے، بتائیے کانفلکٹ ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے. اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ والا معاملہ کانفلکٹ ریزالونگ ہو یا کچھ بھی ہو، سلوشن آسانی سے میسر کتابوں میں نہیں ہوتا. یہ آپ کے ایکسپیرینس کی بیس ہے، اور ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کلاس میں پڑھ رہے ہوں گے، یہ ہے ایکسپیرینس. ایکسپیرینس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے پیچھے سے کیا پڑھ کے آئے ہیں، وہاں سے جو آپ نے ایکسپیرینس گین کیا وہ کیا ہے. نہ تو آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور نہ آپ کہیں پیچھے سے کوئی چیز پڑھ کے آئیں گے. جو آپ کلاس میں بیٹھ کے پڑھیں گے ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آئندہ ہمارے پاس اس کا سلوشن کیا تھا. ایک سلوشن نکال لیں گے، 2 نکالیں گے، 3 نکالیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ اس ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اس ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہو جائیں گے جو سلوشن نکالنے کی طرف آپ کو متوجہ کرے گی. آل آف یو شیور جی. تو انالیسس بھی سمجھ میں آ گیا. انالیسس کے 3 پارٹ بتائے ہیں میں نے، کرنٹ پوزیشن، دوسرا آپ کے پاس آرگنائزیشن میں یہ پلس پوائنٹ ہے یا نیگیٹو پوائنٹ ہے، اور تیسرا پوائنٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ نا اس کا فیوچر میں امپیکٹ کیا ہوگا. آل آف یو. اس کے بعد سلوشن بتایا تھا، سلوشن کے بھی 2 ڈائمینشن تھیں کہ یہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، یعنی فائدہ حاصل ہو چکا ہے یا ابھی فائدہ حاصل ہونے والا ہے. دونوں کے لیے آپ نے پلان بنانا ہے. اور پرابلم آ چکی ہے یا پرابلم آنے والی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو پوری کی پوری ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ایک پورا کا پورا نام لکھنا پڑے گا. انشاءاللہ میں اس کے ورڈز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے وہ کون سے لفظ استعمال کرتا ہے. ویسے میں نے 2 لکھے ہوئے ہیں. لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ سولوشن. دوسرا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ ریکمنڈیشن. تیسرا آپ سے کہہ سکتا ہے ڈیولپ اے اسٹریٹجی. کیا کہہ سکتا ہے بچے؟ ڈیولپ اے اسٹریٹجی. اگر وہ یہ لکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے سلوشن دینا ہے اس چیز کا. کیونکہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اے لائن آف ایکشن، اور وہ لائن آف ایکشن آپ نے دینا ہے کہ اس پرابلم کے اگینسٹ کون سا لائن آف ایکشن ہے، اس بینیفٹ کے اگینسٹ کون سا لائن آف ایکشن ہے. فائن. آگے چلو بچے. جی کوشچن کے سٹائل پہ ہم بات کر رہے تھے، یہ ہمارا کوشچن کا سٹائل تھا، اسی پہ ہم آگے فردر چلیں گے. یہ ہمارا ایریا ہے. لک ایٹ دس. ہم نے کہا کہ 2 طرح کے سوال ہیں. جنرل سے کیا مراد ہے؟ میمورائزنگ والا سوال جس کو ہم کریمنگ کہہ رہے ہیں، اور اپلائیڈ کا سوال تو ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں. 2 انداز ہمارے پاس موجود ہیں. دس از سمپل اسٹیٹمنٹ. واٹ از دس؟ ایکسپلین دا اسٹیپس آف MBO پروسیس. بس آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ ٹاپک آپ کا ہے یا نہیں اس کو آپ بھول جائیں. صرف میں نے ایک لائن لکھ دی. میں یہاں لکھ سکتا تھا ایکسپلین دا پیسٹل ماڈل، میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں. اب یہ سمپل سا آنسر ہے. اس کا آنسر کیا ہے؟ جو کتاب میں آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ چھاپ دیں، یا اگر آپ کے پاس اچھا خود سے لکھنے کی صلاحیت ہے تو آپ لکھ دیں. بس فرق یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا لکھا ہوا کتاب کے کانسیپٹ سے میچ ضرور ہونا چاہیے. جملوں سے میچ ہو یا نہ ہو، کانسیپٹ میچ ہونا چاہیے. جو بات کتاب کہنا چاہ رہی ہے وہ بات آپ اپنے لفظوں میں بیان کر دیں گے تو آپ کی بات ایگزامینر کو سمجھ میں آ جائے گی. آل آف یو. اور میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی
ہیڈنگ تبدیل نہیں کرنی. اگر آپ اپنے طور پر لکھنے کی عادت ہے آپ کو, ویری گڈ, یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے, لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ نے جو ماڈل آپ سے مانگا جا رہا ہے, یہ ایم بی او کا ماڈل ہے, اس ایم بی او کے 5 سٹیپ ہوتے ہیں, وہ 5 سٹیپ آپ تبدیل نہیں کر سکتے, ان کی ہیڈنگ وہی رہے گی, ہیڈنگ کی ایکسپلینیشن آپ کی مرضی کی ہو سکتی ہے. اور جس نے تو ماشاءاللہ ویسے کتاب کا رٹا لگایا ہوا, اس کو تو خیر مسئلے والی بات ہی کوئی نہیں, اسے تو وہاں سے اٹھانا ہے اور ایز اٹ از لکھ دینا ہے. اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری ہیبٹ ہے, اس لیے کہ شاید کیف لیول پہ کوئی 2% 3% یہ ہیبٹ کام آ جائے, آگے جا کے فیوچر میں یہ بالکل کام نہیں آئے گی. سی فیب میں انشاءاللہ جب آپ پہلے دن جائیں گے اور بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ باتیں ساری خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. میری بتانے سے شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, لیکن پریکٹیکلی جب آپ یہ کام کریں گے آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کتنا مشکل کام ہے. وہاں پیپر اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی وجہ سے کبھی آپ کا دل چاہے تو شام کو 6 بجے کے بعد کبھی تشریف لائیے گا, یہاں سی فیب کی کلاس چل رہی ہوتی ہے, میں سی فیب 3 پڑھاتا ہوں, تو مجھ سے بڑی بڑی عمر کے لوگ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے. دا ریزن از واٹ کہ جناب وہ عمر گزر گئی ہے اس کام پہ کرتے ہوئے, کسی کی 8ویں اٹیمپٹ ہے, کسی کی 22ویں اٹیمپٹ ہے, تو کسی کی 32ویں اٹیمپٹ ہے, اینڈ دے آر اسٹل ورکنگ ود دیٹ. دا ریزن از ناٹ دیٹ کہ جناب وہ ان پڑھ ہیں, ریزن از ناٹ دیٹ وہ ان ایکسپرٹ ہیں, ریزن از ناٹ دیٹ. بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب تک آپ کی ڈائمینشن اور ایگزامنر کی ڈائمینشن ایک نہیں ہوتی, یہ سمجھ لیجیے یوں چلتی رہتی ہے ہر وقت, یہ جب یہاں الائن ہوتی ہے سمجھ لیجیے پیپر پاس ہو جاتا ہے. بس یہ ٹیکنیک ہے. ٹیچر نے کلاس میں صرف یہی کام کروانا ہوتا ہے, آپ کو یہ الائنمنٹ کروانی ہوتی ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ ایک گاڑی ہے اور آپ کی الائنمنٹ خراب ہے, میں نے بس وہ ٹیون کرنا ہے تھوڑا سا اس کو ایک پیچکس کے ساتھ, گو کہ میرا پیچکس میرا نالج ہے, اور اس کو ٹیون کر کے بس میں نے ایک مرتبہ آپ کی جو ہے وہ ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے. یہ کام ٹیچر کرتا ہے, یہ کام کتاب نہیں کر سکتی. باقی وہ ساری باتیں جو کتاب میں لکھی ہیں میں نے وہی الفاظ ادا کرنے ہیں, میں نے وہی باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہیں, لیکن ایک خاص انداز سے, ایک خاص وے سے, ایک خاص ٹیکنیک سے, کہ وہ بات آپ کے دماغ میں کسی طریقے سے انکلکیٹ ہو جائے. فائن. سو یہ جناب پہلا لیول ہے, یہ سمپل سوال ہے. سمپل سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جناب ایکسپلین دا اسٹیپس آف ایم بی او پروسیس, لیکن بچے اسی سوال کو اپلائیڈ میں کیسے کرے گا؟ لک ایٹ دس. یہ ایک پورا کا پورا کیس اسٹڈی ہے. کتنی لائنز ہیں جناب؟ 1 2 3 4 5 6 7 آلموسٹ 7 7.5 لائنز ہیں. سوال پڑھ لینے, سوال کا انداز بھی مختلف ہے. جی ریلیٹ دا اسٹیپس, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بالکل اسی مرتبہ جو آپ کا سی ایس ایف کا کوشچن آیا, بالکل سیم یہی اس نے کہا کہ سی ایس ایف کے 6 سٹیپس ہیں جو کیس اسٹڈی اوپر دی ہے, ان 6 سٹیپس کو اس کے ساتھ الائن کر دیں بس. تو آپ کو چیزوں کو الائن کرنا ہے اس کے ساتھ کہ جو بات ایم بی او کے پہلے سٹیپ پہ تھی, دوسرے سٹیپ پہ تھی, یہاں کہاں لکھی ہوئی ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, انالیسس میں جو سب سے بڑی عیاشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اسی ڈیٹا کو ری رائٹ کرنا ہوتا ہے, اسی ڈیٹا کو. صرف کمال یہ ہے کہ اب آپ کی پریکٹس کتنی اچھی ہے کہ آپ کو یہ جملہ پڑھتا ہی پتہ لگ جائے کہ یہ جملہ ایم بی او کی پہلی سٹیج کیا ہے, دوسری سٹیج کیا ہے, تیسری سٹیج کیا ہے, چوتھی سٹیج کیا ہے, کہ 5ویں سٹیج کیا ہے. بس یہ یاد کرنا ہے آپ نے. یہ کام جب آ گیا, جب یہ کام آپ کو سمجھ میں آ گیا, سمجھ لیجئے مینیجریل کا پارٹ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جی. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مینیجریل پارٹ بہت ہی آسان ہے. ماس سوائے 2 ماڈل کے علاوہ 2 ماڈل میں نے کل بتا دیے تھے, ایک پورٹر 5 فورس ہے اور ایک AAA ماڈل ہے. بس اس 2 ماڈل کے علاوہ باقی سارے جگہ پر آپ کو سمجھ لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. آپ کو پرابلم بالکل نہیں ہوگی کسی بھی کسی قسم کی. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ بالکل ریلیکس کر لیں, نو پرابلم. اس سے مراد ہے کام کرنا ہے, اس سے مراد ہے کام کرنا ہے, لیکن کام میں مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ. فائن. تو یہ بچے صرف 2 آپ کو سیمپل دکھائے گئے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے چیزیں خود بخود سمجھ آتی جائیں گی. چونکہ میں نے ٹاپک پڑھانا ہوتا ہے, ٹاپک پڑھانے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام میں پاس پیپر کا کوشچن کرا کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر اپنے طور پر کوئی ایک آدھا کوشچن جو میرے پاس موجود ہوتے ہیں, میرے پاس ڈاٹا بینک میں بے شمار کوشچن موجود ہوتے ہیں, اس پہ ایک ٹاپک پہ میں کوشچن دے دوں گا آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پھر اسی ٹاپک پہ اگلے ویک میں آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. تو 3 کوشچن آپ کے ہر ٹاپک پہ آسانی سے مینیج ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جب مڈ ٹرم ہوتا ہے یا ٹرم ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹرم ٹیسٹ میں سارے ٹاپک تو نہیں آ سکتے, کوئی ایک ٹاپک آئے گا, کوئی 2 ٹاپک آئے گے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی 10 ماڈل ہیں ان 10 ماڈل کے 2 سوال تو کلاس میں نے کرانے ہیں, ایک سوال آپ کو اس کا ٹیسٹ آنا ہی آنا ہے. تو 3 سوال تو آپ انشاءاللہ یہاں مینیج کر لیں گے. باقی کتاب میں بھی کوشچن موجود ہیں, اور آئی کیا بھی کتاب ہے, پیپر نہیں آئی پاس پیپر تو بچے آپ کے پاس ہے ہی نہیں. پاس پیپر تو اب یہ پیپر ہی نیا آیا ہے, اس کے لیے پاس پیپر میں صرف 3 ہی پیپر موجود ہیں, اور میں نے پاس پیپر کے سارے کوشچن خود ہی کرانے ہوتے ہیں.
یہ میں خود ہی کرواتا ہوں یہ کام، تاکہ ایک مرتبہ ایگزامنر کی اپروچ پہ ہماری گرپ آ جائے نا کہ ایگزامنر نے کیا کیا ہوا، تو وہ ذرا کام زیادہ آسان ہے۔ اور ابھی ویسے ہیں کتنے، 3 تو پیپر آئے ہیں اس پیپر کے۔ ایم ایف اے کا پیپر انٹروڈیوس ہی جو ہے وہ 2021 کی دسمبر میں ہوا تھا، تو 22 کیا کہتے ہیں آپ کا مارچ میں، اور دوسرا جو ہے سپٹمبر میں 22 میں، اور اس طرح سپٹمبر 23 میں، 3 تو پیپر ہمارے پاس ابھی۔ اس کی ہمارے پاس بہت زیادہ بیک اپ نہیں ہے۔ ہاں میں ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور کروں گا، اگر آپ میں سے کوئی تھوڑا سا مزید محنت کرنا چاہے، میں آپشن ضرور دوں گا، آپشن کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر ہیلپ بھی کروں گا۔ آپ کا پیپر ہے آگے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ایم ایف اے کا پیپر ہے اس کا ایڈوانس ہے سی فیپ 03۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ یہاں کے جو ٹاپک ہیں تو آپ اگر نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو ضرور نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ یہاں جو آپ کے پاس چیپٹر نمبر 6 ہے، چیپٹر نمبر 7 ہے، چیپٹر نمبر 8 ہے، اور چیپٹر نمبر 9 ہے، یہ سی فیپ میں باقاعدہ اس کی کتاب آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے اس کے سوال بھی سولو کر سکتے ہیں۔ لیول آلموسٹ سیم ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ یہاں 10 لائنیں کے بجائے 15 لائن لکھی ہوں گی، یہاں 6 لائن لکھی ہوں گی، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ 4 لائنیں ایکسٹرا پڑھ کے سوال سولو کر لیں گے تو پریکٹس ہی ہے نا آپ کی۔ جی ادھر یہ والا کام آپ کو چیپٹر نمبر 2 میں مل جائے گا، یہ والا کام آپ کو چیپٹر نمبر 3 میں مل جائے گا جی، یہ والا کام چیپٹر نمبر آپ کو 4 میں مل جائے گا، اور یہ والا آپ کو چیپٹر نمبر 19 اور 18 میں مل جائے گا۔ یہ سی فیپ 03 کی بک ہے، یہ باقاعدہ طور پر وہاں بھی ان پر ہر ٹاپک پہ سوال آتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سی فیپ 03 جو ہے یہ آلموسٹ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کے 3 سٹیپ ابھی تک بن چکے ہیں۔ پہلے یہ تھا آپ کے پاس بزنس مینجمنٹ کے نام سے BM، اس کے بعد یہ بن گیا BMS بزنس مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجی، اب یہ بن گیا ہے آپ کے پاس SPM۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا 2014 کے اندر، تو 2014 سے لے کے اب تک دیکھیے گا کتنے پاس پیپر ہیں، ہر پاس پیپر میں ان ٹاپک پہ سوال موجود ہیں، ہر ٹاپک کے اوپر۔ چونکہ ایتھکس کے پورے 15% ہیں، یہ ایتھکس کا چیپٹر ہے آپ کا، یہ والا یہ ایتھکس کا چیپٹر ہے، سی فیپ کے اندر اس کی پرسنٹیج ہے 15%، تو ایگزامنر نے 10 سے 15 نمبر کا سوال دینا ہی دینا ہوتا ہے اس کے اوپر ہر صورت۔ تو یہاں پر آپ کو ہر پیپر میں جتنے بھی پیپر آپ کے پاس آپ کو یہ سوال بھی مل جائیں گے۔ ایون دین یہ جو 3 چیپٹر ہیں آپ کے پاس 6, 7, 8 ان میں سے مکس سوال، چونکہ یہ ایک گروپ ہے وہاں پر سی فیپ کے اندر، اور اس کی پرسنٹیج ہے 30% سی فیپ کے اندر ان 3 چیپٹروں کی۔ تو ان 3 چیپٹروں کے بھی آلموسٹ کبھی اس چیپٹر سے کبھی اس چیپٹر سے کبھی اس چیپٹر سے کوئی نہ کوئی سوال پکا مل جاتا ہے آپ کو ہر جگہ پر۔ تو پریکٹس کرنی ہے تو بچے بہت کچھ اویلیبل ہے، اور اگر عیاشی کرنی ہے تو پھر دیر آر سو مینی ویز، تو پھر تو آپ کی مرضی ہے۔ میں نے عرض کی ہے میری ذمہ داری ڈائریکشن دینا ہے، میں صرف ایک گائیڈ لائن دینے والا ہوں، نہ میں نے آپ کی جگہ پر جا کے پیپر دینا ہے، اور نہ ہی میں آپ کے دماغ میں کہیں جا کر بیٹھ کے آپ کو اندر سے دستک دے سکتا ہوں کہ یہ لکھ، یہ پڑھ، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ میں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر سے باتیں بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں۔ ایک بات سمجھاؤں گا، اللہ نہ کرے کوئی بات اس انداز سمجھ میں نہیں آتی، یو آر موسٹ ویلکم ٹو آس، آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو چینج مائی وے آف ٹیچنگ، اس میتھڈ کو کسی اور انداز سے پڑھانے کی کوشش کروں، اس ٹاپک کو، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے دماغ میں کوئی چیز گھول کر نہیں ڈال سکتا۔ میرے پاس کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے کہ میں کتاب کو اس میں ڈالوں، وہ نالج بنے، آپ پئیں الف لالا کی کہانی کی طرح صبح اٹھے پوری کتاب یاد ہو، ایسا کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات یاد رکھ لیجئے، اسٹوڈنٹ کا ایک مزاج ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ یار میں نے تو رات 20 نفل پڑھے ہیں، الحمدللہ رات میں نے قرآن شریف کے 2 سپارے پڑھے ہیں، اب صبح انشاءاللہ فرشتے آئیں گے میری مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ بات آپ کو میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیتا ہوں، کوئی فرشتہ آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ نے سارا کام خود کرنا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا ہی ایسا ہے کہ اللہ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، جس کی جو انسان محنت کرتا ہے وہی چیز ملتی ہے اسے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، اللہ نے کوشش کے بدلے میں دینی ہے۔ اس کسان کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جو گھر میں بیٹھا ہونے کا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے پودے اگانے ہوں گے تو اگا دیں گے، اللہ نہیں اگانے چاہیں گے تو نہیں اگائیں گے، تو پھر اللہ کی مرضی یہی ہے کہ نہیں اگیں گے۔ اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ پہلے اٹھو، صبح اٹھ کر اس میں کھاد ڈالو، اس میں دانہ ڈالو، اس میں پانی ڈالو، اور اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دو کہ یہ
تمام کے تمام کام اللہ کریں گے. یہ توکل ہے. توکل اس چیز کا نام نہیں ہے میں پاس ہونا آئے گا تو ہو جائے گا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ توکل نہیں ہے, یہ بہت بڑی سمجھ لیجیے کم عقلی ہے. اور اس کم عقلی کا نقصان ہمیشہ فیلنگ ہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے طور پر کوشش تو بڑی کی تھی لیکن سر کام کچھ نہیں ہو سکا. ہمارا مثال کہیں وہ نہ ہو کہ وہ بیسیکلی ایک صاحب جو تھے ان کے جو ہے والد صاحب بیمار پڑے ہوئے تھے, شدید بیمار تھے, اور وہ بس یوں کر کے ٹہلتا رہا. صبح ان کا انتقال ہو گیا. دوستوں نے پوچھا یار کیا ہوا, کہتے یار پائی دوڑ تو بڑی کی تھی لیکن اب یہ والی پائی دوڑ جو ہے نا, یہ والی بھاگ دوڑ نہیں چاہیے, بھاگ دوڑ پڑھنے والی چاہیے. وہ اس کو ہی بھاگ دوڑ سمجھ رہا تھا کہ ان کے پاس بس وہ ٹہلتا رہا, انہوں نے کہا ہی پائی دوڑ ہے بس. تو برائے مہربانی محنت سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکشن کے ساتھ محنت, باقاعدہ ورکنگ. جب تک آپ اس چیز کے عادی نہیں ہوتے اس وقت تک آپ اپنی اگلی لائف کے جتنے بھی پیپر ہیں آسانی سے پاس نہیں کر سکتے. میں بالکل ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن میں ایک حقیقت ضرور بیان کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والا وقت جو آپ کا سی فیب کا وقت ہے وہ بہت مشکل ہوگا. میں نے صرف اس لیے آپ کو کہا کہ شام کو 6 بجے کبھی تشریف لائیے گا, اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بڑی عمر میں اس نے سی اے کرنا شروع کیا. وہ بیچارہ 20-22 اٹیمپٹ اس لیے دے رہا ہے کہ ابھی تک اس کی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہو سکی, اور ڈائریکشن جب تک سیٹ نہیں ہوتی تب تک آپ ایگزامینر کی اپروچ تک نہیں پہنچتے, آپ پیپر پاس نہیں کر سکتے. کتاب پڑھ کے پیپر پاس ہوتے تو آج سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے, پھر آج ساری دنیا پاس ہو چکی ہوتی, ساری دنیا کام کر چکی ہوتی. اس کے لیے یہ ایک پروفیشنل اسٹڈی ہے, اور پروفیشنل اسٹڈی میں اور بی کام میں بڑا فرق ہے بچے. پروفیشنل اسٹڈی میں اور بی ایس سی کی جو ڈگریاں اس وقت تمام جو یونیورسٹیاں بانٹ رہی ہیں اس میں بڑا فرق ہے. ان ڈگریوں میں جو ایک مرتبہ جاتا ہے وہ 4 سال کے بعد ڈگری لے کے ہی باہر نکلتا ہے. آپ کے ہاں یہاں ایسا مزاج نہیں ہے. یہاں جو پڑھ کے محنت کر کے اپنے آپ کو منوائے گا وہی کامیاب ہوتا ہے. ورنہ میں نے عرض کی یہاں بے شمار لوگ ہیں, ایسے بے شمار لوگ جن کو میں جانتا ہوں, آئی ایم 50+, لیکن اس کے باوجود here are many of students جو میرے فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں 60+ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں انہوں کئی مرتبہ کہتا ہوں بھائی جائے اب اللہ کو منا رہے ہیں, دو چھوڑ دیں, آئی کیپ کو منانے کی بات چھوڑ دیں اب. تو پھر بھی اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں سر کوئی بات نہیں, محنت کرنی چاہیے. تو پہلے اچھی بات ہے جی. اوکے جی, پلیز. اب چلتے ہیں بچے ہمارے پاس, جیسے کل عدنان صاحب نے اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ بتایا تھا کہ بیک گراؤنڈ نالج کے لیے کوئی چیز آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, تو میں نے بھی دونوں باتیں بتا دی ہیں. کچھ چیزیں انٹروڈکشن ٹو بزنس سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے, لیکن میں نے کہا 20% ہے, تو میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ انٹروڈکشن ٹو بزنس کی کتاب کھولیں. اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو یہ بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے. شاید آپ میں سے کسی دوست کے پاس, کسی آپ کے پاس, میرے پاس بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. یہ کتاب آئی کیپ کے پاس تقریباً یہ 7-8 سال یہ سلیبس چلتا رہا. یہ جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اصل میں یہ اسی سلیبس کی یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک عکاسی ہے. کچھ ایریا فنانس سے لیا, کچھ ایریا اس پارٹ سے لیا, اور دونوں کو کمبائن کر کے ایم ایف اے بنا دی ہے. تو تقریباً 7 کے 8 چیپٹر یہاں سے لیے گئے ہیں اس کتاب سے. یہ کافی اچھی کتاب ہے, لیکن جب آپ کے پاس آپ کی اپنی کتاب موجود ہے تو کیا ضرورت ہے بلا وجہ ادھر ادھر کی مصیبت ڈالنے کی. یہ بھی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, یہ میں نے کتاب پڑھنے کے لیے نہیں کہا, میں نے یہاں بھی آپ کو سوال کرنے کے لیے کہا کہ آپ یہاں سے سوال پک کر سکتے ہیں, اور یہاں سے سوال آپ کو مل سکتے ہیں, اور بڑی آسانی مل سکتے ہیں. سب سے بڑی آپ کو آسانی بتا دوں, اس کی کتاب آج ہی گھر جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی کتاب کے پیچھے آئی کیپ نے 13 کوشچن دیے ہوئے ہیں. چیپٹر نکال لیجیے گا, چیپٹر میں نے لکھ دیے ہیں, وہاں سے سوال ڈھونڈ لیجیے گا, سوال میں مل جائیں گے آپ کو, آنسر بھی ساتھ دیے ہیں آئی کیپ نے. تو یہ بیسیکلی بہت بڑی سہولت ہے, لیکن بچے ریکویسٹ ایک ہی ہے, آپ کتنا تیار ہیں کام کرنے کے لیے. 3 سوال میری ذمہ داری انشاءاللہ. 3 سوال سے کیا مراد, 2 سوال کلاس میں اور 1 سوال ٹیسٹ میں. ہر ٹاپک کا ٹیسٹ لازمی ہے آپ کا, یہ 10 کم از کم یہ 10 ٹاپک کا ٹیسٹ تو لازمی ہے. تو 3 سوال میری طرف سے آپ کو, لیکن باقی آپ کی اپنی محنت ہے, اپنی کاوش ہے. لیکن ریکویسٹ کروں گا بچے, کل ناز صاحب نے بھی کہا تھا, میں بھی کہہ رہا ہوں, کوانٹٹی میں مت جائیے گا. اگر آپ کو ایک سوال سالو کر کے آپ کا دل مطمئن ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ میرے قابو میں ہے, تو دین دیٹس مور دین سفیشینٹ. اس پر مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی اور وہی محنت آپ کسی اور چیز پہ لگائیں, کسی اور ٹاپک پہ لگائیں, کسی اور سبجیکٹ پہ لگائیں, کیونکہ آپ خالی ایم ایف اے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. آپ کم از کم 3 سبجیکٹ اور بھی ساتھ لے رہے ہوں گے نا, کم از کم 3 سبجیکٹ تو پڑھ ہی رہے ہوں گے, کہ ایم ایف اے لے رہے ہوں گے, 2 سبجیکٹ آپ ساتھ اور ہوں گے, وہ بھی محنت مانگ رہے ہیں. تو محنت کو بیلنس کر کے چلنا اور اس کے مطابق چلانا اپنے آپ کو, اس کی ایک روٹین بنائیں.
جس طرح کلاس کا شیڈول بنتا ہے اس طرح آپ اپنے ٹاپکس کو پڑھنے کا شیڈول بنائیں. جیسے ایم ایف اے ہے, اس کا شیڈول ہفتے پر 3 دن میں کنورٹ کر لیں, لیکن باقی سبجیکٹ کا پورے ویک پڑھیں. ایم ایف اے کا 3 دن آپ مینیجل کا پڑھ لیں, 3 دن آپ فنانس کا پڑھ لیں, تو پورا ویک آپ کا اسپینڈ ہو گیا. چاہے آدھا گھنٹہ لگائیں چاہے 1.5 گھنٹہ لگائیں. میرا جو کام ہے, میرا کام صرف مینیجری کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ادر ٹاپک. آدھا گھنٹہ لازمی ہے, صرف میرے کام کو آدھا گھنٹہ دینا ہے بس آپ نے, بہت ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو میرا کام آدھے گھنٹے میں کرنے کے بعد باقی آپ نے 2 گھنٹے لگانے ہیں, 3 گھنٹے لگانے ہیں, کسی دوسرے ٹاپک پہ لگائیں. کوئی آپ ساتھ میں جو ہے وہ کیف 7 پڑھ رہے ہیں, کیف 8 لے رہے ہیں, کیف آپ کے پاس 5 ہے, جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں واٹ ایور, اس پہ ٹائم سپینڈ کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کریں, اگر آپ اس کو پہلی اٹیمپٹ میں مینیج کرنا چاہتے ہیں پورے کے پورے پیپر کو. جی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پیرلل بڑے آرام سے آپ ان پیپرز کو بآسانی پاس کر لیں گے. جی اسٹڈی مٹیریل آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں بچے. آئی کیپ کا اسٹڈی مٹیریل تو لکیلی آپ کے پاس موجود ہے, اور یہ کمپلسری ہے کم از کم اسپیشلی مینیجریل پارٹ کے لیے. اس کے بعد کلاس میں جو ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے یہاں پر, وہ بھی آپ کے پاس آپ لکھ بھی رہے ہوں گے, دیکھ بھی رہے ہوں گے. آئی کیپ کے پاس پیپر اور ایک ماڈل پیپر جو آئی کیپ نے دیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک بہت بڑا وے ہے, لیکن میں موسٹلی یہ سارا کام تو میری ذمہ داری ہوتا ہے. تقریباً آپ دیکھیے کہ جتنا آپ کا کورس ختم ہوگا سارے پاس پیپر کے کوسچن میں کرا چکا ہوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد یہ کتاب ہے, میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ میں نے کتاب میں کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی جگلری نہیں کی ہوئی, میں نے صرف سمپل فارم میں لکھا ہوا ہے. اسے ایک مشکل چیزیں جو کتاب میں آپ کو آئی کیپ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی, میں نے اس کو سمپل فارم میں ایگزامپل دے کے اور کچھ کوشچن ایڈ کر کے ایگزامپل ایڈ کر کے سر یہ کام کیا ہوا, اور کوئی زیادہ مشکل کام میں نے نہیں کیا ہوا. اور آخری ریکویسٹ کہ اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس سے آپ اپنے آپ کو جتنا بچائیں گے بچے اتنا آپ فائدے میں رہیں گے. صرف میں اپنے پیپر کی بات نہیں کر رہا, آئندہ آنے والے وقتوں میں جو کچھ آپ پڑھتے جائیں گے اس سے آپ جتنا بچیں گے اتنا آپ فائدے میں رہیں گے. آپ کو پوری کتاب یاد ہے, ویری گڈ, بڑی اچھی بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ مشکل کام ہے آپ نے پرفارم کر لیا. لیکن اگر میں آئی کیپ کے اینگل سے دیکھوں تو آپ نے وقت برباد کر دیا, آئی کیپ کے اینگل سے دیکھوں تو. لیکن اس کے برعکس آپ کو کتاب تو یاد نہیں ہے, لیکن آپ کو ہر ٹاپک کی 0 سے لے کے 100 تک ہر بات پتہ ہے, تو دیٹ از مور دین سفیشینٹ دین دا بک کریمنگ. تو آپ بک کریمنگ کو ایک طرف چھوڑ دیں, کتاب گھر جا کے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسپیشلی آپ میں سے وہ حضرات جو میں بھی حافظ ہوں, جو حفاظ ہوتے ہیں انہیں کتاب یاد کرنے کی عادت ہوتی ہے, اور یہ کتاب یاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن میں نے کہا اگر ساتھ میں کانسیپٹ بھی اسی طرح ہی تیار ہیں جس طرح ایگزامینر کو درکار ہیں, تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا کام بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کرتے نہیں, ہم باقاعدہ طور پر اپنا لیکچر شروع کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ساری بیک گراؤنڈ دیکھ لیا, کویشچن کیسے ہوتے ہیں, ٹاپک کیا ہے, ورکنگ کیا ہے. یہ آغاز انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس پر بہت محنت کیجیے گا. اور ایک چھوٹا سا کام, کیونکہ میں استاد ہونے کی حیثیت سے 2 ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں, نہ صرف آپ کو پڑھانا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اخلاقی اور آپ کی دینی ذمہ داری بھی تو میرے اوپر ہی ہے نا. تو ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے تو کم از کم سنت کے عمل کو ضرور فالو کریں, اس میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے, چونکہ اللہ نے سنت میں ہمیشہ فائدہ ہی رکھا ہے. تو آپ جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگے, کوئی نئی چیز پڑھنے لگے, کوئی نیا کپڑا پہننے لگے, کوئی نیا بڑا کام کرنے لگے, اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھا کرتے تھے حاجت کے. آپ بھی گھر جائیں, اپنے لیے بیٹھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, جو بھی پیپر ہے, ایک یہ پیپر ہے, جو بھی ہے, سارے کو اکٹھا ہی کمبائن کر کے 2 نفل پڑھیں اللہ کے پاس جا کے, اسے کہ یا اللہ میں نے نیا کام شروع کیا, کامیابی تو دینے والا ہے, مجھے ویسی سمجھ بھی دے دے. اور ایک بات ضرور یاد رکھیے, کامیابی کا زینہ یہ ہے کہ اپنے لیے مانگنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے مانگیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی دی ہی اس کو ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم دوسروں کے بھلے کی بات سوچتے ہو, کرتے ہو, ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہو, اس لیے تم بہترین امت ہو. تو خیر امت سے مراد یہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے خیر کی بات لے کے چلتا ہے. تو اب آپ کے دوست کو پتہ بھی نہیں یار آپ اس کے لیے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں, تو میں کیسے مان لوں کہ اللہ آپ کو نہ کام کر دے گا, یہ میں مان ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھیے کامیابی کا سب سے بہترین زینہ یہ ہے کہ جب بھی مانگیں اپنے لیے مانگیں تو اپنے ساتھ اپنے تمام بھائیوں کے لیے. اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہم کوئی اللہ کے بہت زیادہ لاڈلے نہیں ہیں. اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس میں چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے, سب کے لیے دعا کیا کریں. اس لیے کہ اللہ کو اگر نان مسلم پسند نہ ہوتے تو اللہ پھر پیدا کیوں کرتا؟
وہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے لیے بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی کامیاب کر, دنیا میں کوئی بھی انسان جہاں بھی پیپر دے رہا ہے یا اللہ اسے کامیاب کر. یہ آپ ضرور مانگیں, مجھے اللہ کی ذات سے 100 نہیں 1101% امید ہے کہ آپ کامیابی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن آپ فنڈامنٹلز سے ہم کام کا آغاز کرتے ہیں, یہاں سے ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے, اور ہر چیز کے بارے میں ہمارے پاس یہاں 10 ماڈل یا 10 تھیوریز تھیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا. بھئی ان میں سے ہر تھیوری اور ہر ماڈل کی بیسکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے, کون سی تھیوری کن حالات میں استعمال ہوتی ہے. اگر یہ پتہ لگ جائے تو پھر اور مزید کام آسان ہو جاتا ہے. اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ ایک ٹول ہے, اس ٹول سے یہ والے کام ہوتے ہیں, تو وہ کام کرنا would be more easy than other thing. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم سب سے پہلے آج جو پڑھنے جا رہے ہیں انہی تمام کے تمام ماڈل کی مختلف جگہ پر یوٹیلائزیشن کو پڑھیں گے کہ کون کون سا ماڈل کس کس جگہ پر یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس کو کس مقصد کے لیے آرگنائزیشن میں استعمال کیا جاتا ہے. فائن. دی فنڈامنٹلز آف مینیجریل انالیسس کے اندر جو ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, دس از دا فرسٹ کانسیپٹ, واٹ از این آرگنائزیشنل انوائرمنٹ. اب یہ لفظ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمیں موسٹلی یہ بات سمجھا رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے جی. واپس چلتے ہیں جناب. انوائرمنٹ کا لفظ میں بول رہا تھا بچے, اگر میں انگلش گرامر کے لحاظ سے انوائرمنٹ کا لفظ بولوں تو انوائرمنٹ ہماری نیچر کو پریزنٹ کرتا ہے بظاہر انگلش کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن بچے اس لیے میں نے ساتھ ایک لفظ لکھ دیا ہے آرگنائزیشنل. ایگزامینر نے آرگنائزیشن کا لفظ نہیں لکھنا, یہ بات سن لیجئے, اس نے خالی کیا لکھنا ہے, انوائرمنٹ. تو اس لیے یہ بات صرف میں نے اس لیے ساتھ لکھی ہے, اگر وہ لکھ دے تو اس کی مہربانی ہے, نہ لکھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے. تو ادھر دیکھیے جناب, یہ ہماری آرگنائزیشن ہے اور اس آرگنائزیشن کے اوپر بہت سارے فیکٹرز اپنا انفلوئنس پیدا کرتے ہیں. سب لوگ سن رہے ہیں مجھے؟ اس آرگنائزیشن پر بہت سارے فیکٹر انفلوئنس پیدا کرتے ہیں. یہ کون سے فیکٹر ہیں, ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ؟ ویری گڈ, یہ آؤٹ سائڈ ہیں, اور آؤٹ سائڈ کے لیے لفظ کیا بولا جاتا ہے, ایکسٹرنل. ویری گڈ. تو اس کا پہلا کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آیا کہ آرگنائزیشن کے اوپر کچھ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں, ان عوامل کو ہم ایکسٹرنل فیکٹرز یا اردو میں ایکسٹرنل عوامل ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کے ان سائڈ بھی بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں جناب, انٹرنل. انٹرنل یا ان سائڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو لیکن آپ اس کو ہم سادہ لفظوں میں آسانی سے مینج کر لیتے ہیں, وہ تمام کے تمام عوامل جو آرگنائزیشن پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ کہلاتے ہیں. All of you? Yes, sir. Look at this, the right definition of this. Factors create influence on an organization to change its decisions. وہ تمام کے تمام فیکٹر جو آرگنائزیشن کے ڈسیزن پر اثر انداز ہو اور پھر آپ کے ڈسیزن کو تبدیل کر دیں, انہیں آپ آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ کہتے ہیں. are called the environment of organization. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. لیکن یہاں اس ڈیفینیشن میں انٹرنل اور ایکسٹرنل کا ذکر, آپ کو اب یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ یہ عوامل ان سائڈ سے بھی ہو سکتے ہیں, یہ عوامل آؤٹ سائڈ سے بھی ہو سکتے ہیں. آل آف یو, پکی بات ہے جی, آل آف یو. اب یہاں پر ہمارے پاس 10 ماڈل میں سے 2 ماڈل ہیں جو صرف ایکسٹرنل کو فوکس کریں گے. نمبر 1 پیسٹل اینڈ پورٹر 5 فورسز.
یہ چیپٹر نمبر 6 میں ہے, یہ چیپٹر نمبر 7 میں ہے. یاد رکھیے نا یہ بات. ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھایا, نہ آپ نے کچھ پڑھا ہے, لیکن اب آپ کو ایک بات کم از کم پتہ لگ چکی ہے کہ آرگنائزیشن پر جو انفلوئنشل فیکٹرز ہوتے ہیں, ایکسٹرنل انفلوئنشل فیکٹر ہوتے ہیں, وہ آرگنائزیشن کے ڈیسیژن میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے جن ماڈلز کا سہارا لیا جاتا ہے وہ یا پیسٹل ہے یا, ابھی یہ آپ کے کیف میں 2 ہیں, انشاءاللہ جب آپ C5 میں پہنچیں گے تو وہاں 5 ہو جائیں گے, لیکن چونکہ وہاں ڈیٹا زیادہ ہے نا تو وہاں پر چیزیں اور زیادہ آ جائیں گی, اور فیکٹر آ جائیں گے. ابھی یہاں پر صرف آپ نے 2 ماڈل پڑھنے ہیں, پھر آگے جا کے ڈائمنڈ ماڈل بھی آ جائے گا, اور آگے جا کے اور بے شمار ماڈل بھی آ جائیں گے. فائن. تو یہاں فی الحال صرف 2 ماڈل ہیں, تو باقی جو 8 رہ گئے ہیں وہ سارے انٹرنل کے لیے ہیں. جو باقی 8 رہ گئے ہیں وہ سارے کس کے لیے ہیں؟ انٹرنل کے لیے ہیں. 8 تو نہیں ہے, ویسے 7 ہے, چونکہ ان میں سے ایک ماڈل ایسا ہے, اس کو 7 ہی لکھیں آپ جی. اور یہ چیپٹر نمبر 7, 8 اور 9 میں ہے. یہ سارے کے سارے ماڈل چیپٹر نمبر 7, چیپٹر 8 اور چیپٹر 9 میں ہے. اور ان دونوں ماڈلز کا مجموعہ جس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں چیزیں ایک ہی جگہ ہوتی ہیں. سن رہے سب لوگ؟ ایک ایسا ماڈل جس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر موجود ہے, ایک ہی ماڈل ہے, اور اس ماڈل کا نام ہے سارٹ. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مرتبہ یہ ضرور آئے گا, اور انتہائی آسان ہوتا ہے. لائک 1 2 3 4 5 بالکل آسان ماڈل ہوتا ہے. جی جناب, ابھی تک چھوٹی سی 2 باتیں سیکھی ہیں بچے ہم نے. آرگنائزیشن پر بہت ساری قوتیں, بہت سارے فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں, جو آرگنائزیشن کے باہر سے بھی ہوتے ہیں, آرگنائزیشن کے انسائڈ سے بھی ہوتے ہیں. ان دونوں جو ایریا یا فیکٹرز ہوتے ہیں انہیں انوائرمنٹ کہتے ہیں. اور اس کے لیے کون کون سا ماڈل استعمال ہوتا ہے اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. اب بچے ہم نے جو بات کی ہے یہاں پر اس انوائرمنٹ کی, یہ بھی یہاں پر ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے. ہم نے کہا کہ یہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے یہ آرگنائزیشن کے ڈیسیژن پہ کیا کرتی ہے؟ انفلوئنس. یہاں اگین کہانی وہیں آ کے ختم ہو جائے گی. یہ انفلوئنس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, یہ انفلوئنس, یہی تو ہم نے بتانا ہے. بس جو یہ بات انالیسس میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ نے بتانا ہے کہ جو انفلوئنس ہوا ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے یا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. یہ ڈھونڈنا بھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے, چونکہ جملے کہانی بہت واضح اپنے آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہاں حالات اچھے ہیں یا حالات برے ہیں. تو یہ 2 کام آپ نے انفلوئنس میں دیکھنے ہیں. اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا ہے بچے؟ یہ انوائرمنٹ 2 طرح کی ہو سکتی ہے. یہ انوائرمنٹ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے. فائن جی. صرف ابھی تک آج کے جہاں سے ہم نے اپنا کام پڑھنا شروع کیا ہے کورس کے حوالے سے, ابھی ایک لفظ پڑھایا میں نے, دیٹس نیم از environment. And that environment, there are 2 different kinds of environment, the internal environment and external environment. And what is this? These are different kind of influential factors. اور یہ انفلوئنشل فیکٹر آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں, آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ اس کا فیصلہ کرتے وقت اپنے دماغ کے 14 طبق روشن رکھنے ہیں. سم ٹائم ایگزامینر ایک ایسی تھیوری آپ کے سامنے رکھے گا, آپ فیصلہ پہلے کر چکے ہوں گے کہ یہ تو نقصان میں جا رہا ہے, لیکن جب اینڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ جو سارا نقصان تھا لوگوں کے لیے تھا, آپ کے لیے نہیں تھا. انشاءاللہ ایک سوال آئے گا بہت نزدیک آپ کے سامنے, اس سوال کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف ہر چیز غلط نظر آئے گی. آپ کہیں گے لو بھی کمپنی تو گئی, لیکن آپ دیکھیے گا کمپنی اکیلی سروائیو کرتی ہے, باقی سب فارغ ہو جائیں گے. تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے, اس کو دھیان رکھنا ہے. ہم نے جذباتی فیصلے نہیں کرنے, ہم نے سوچ کر, سمجھ کر, دیکھ کر, پڑھ کر پھر فیصلہ کرنا ہے. فائن. اس لیے میں لفظ کی استعمال کیا ہے 14 طبق روشن رکھنے ہیں. اس کے لیے گولی آتی ہے ایک مینٹوس, آپ نے روزے کے بعد کھا سکتے ہیں. جی 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 باقاعدہ سحری میں بھی کھا سکتے ہیں جناب, آپ درمیان میں سونگ بھی سکتے ہیں. 5 روپے دی. اوکے جی,
جی جی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی پہلا لیول ہے، پہلے لیول پہ جتنا بتا رہا ہوں اتنا یاد کر لیجیے جی. اوکے جی، انالیسس آف انوائرمنٹ میں بچے ہمارے پاس ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آپ کو بتا دیا، ویسے تو میں پھر دوبارہ یہ ٹیبل آپ کے لیے صرف مینشن کرنا تھا جی. انالیسس آف انوائرمنٹ میں دو طرح کے انالیسس ہوتے ہیں، ایک آپ کے پاس انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل. یہ جو میں پڑھا رہا ہوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورے کے پورے آپ کے 10 چیپٹرز کا مجموعہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ اگزامپلیں دینا اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ خبر نامہ سنتے ہیں پہلے آپ کو پورے خبر نامے کی ہیڈ لائنز پڑھائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ آدھا گھنٹہ آپ نے کیا سننا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ایک خبر کو الیبوریٹ کیا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے. دا سیم ود دس، میں یہاں پر پورے کے پورے 10 چیپٹر جو آپ نے پڑھنے ہیں، یا 10 تو خیر نہیں 9 ہیں، 10واں چیپٹر تو میں نے آپ سے کہا ویسے وہ فنانس کا ٹاپک ہے، صرف میں نے اس کی تھیوری پڑھانی ہے جس کو رسک مینجمنٹ کہتے ہیں. یہ 9 چیپٹروں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے ہم یہاں یہ تو سمجھ لیں یہ انٹرنل فیکٹر ہے کیا، ہم کس چیز کو انٹرنل انفلوئنشل فیکٹر کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آغاز لیتے ہیں بچے ایکسٹرنل سے، چونکہ ایکسٹرنل کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ فیکٹر اثر انداز یہی ہوتے ہیں. نمبر 1، گورنمنٹ کی پالیسیز. جی جناب، میرے اس پہ بحث بہت ضروری ہے، ہماری آپس کی ڈسکشن بہت ضروری ہے. میں نے پہلا فیکٹر لکھا ہے ایکسٹرنل فیکٹر ہے گورنمنٹ کی پالیسی. کل بھی میں نے عرض کی تھی بچے، اگر گورنمنٹ پالیسی تبدیل کر دے تو کیا آپ کی آرگنائزیشن کے ڈیسیژن پہ اثر انداز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک پروڈکٹ ہے اور میں اس پروڈکٹ پہ بڑی محنت کر چکا ہوں. میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی، اس کے ڈیزائن پہ، اس کی کوالٹی کے اوپر اور کسٹمر کی نیڈ کے اوپر، اس کی پرائز کے اوپر. اور ابھی لانچ کرنے میں چند ہفتے تھے یا چند دن تھے، گورنمنٹ نے کہا دس پروڈکٹ از بینڈ، ناٹ الاؤڈ ٹو سیل ان دا مارکیٹ. تو کیا خیال ہے گورنمنٹ کی پالیسی اثر انداز ہے یا نہیں ہے؟ اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ نیگیٹو ہے پازیٹو ہے؟ تو ہم نے ابھی کہا تھا کہ ہمارا فیکٹر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹو بھی ہو سکتا ہے. دس از ون آف دا نیگیٹو فیکٹر ٹورڈ دی آرگنائزیشن. آرگنائزیشن خرچہ کر چکی ہے، آرگنائزیشن نے محنت کر لی ہے. اب دیکھیں بچے، کیا اس میں آرگنائزیشن کا تو کوئی نقصان یا قصور نہیں ہے نا؟ یا آرگنائزیشن نے تو پرابلم کوئی نہیں کی، انہوں نے تو پوری محنت کی ہے، پیسہ بھی لگایا ہے، کمپیٹنسی بھی استعمال کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس موجود ہے، سب کچھ ہے. لیکن گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ آپ کو جب چاہے روٹیٹ کر سکتی ہے، آپ کو اصل ڈائمینشن سے ہٹا سکتی ہے. اسی طرح بچے یہ پازیٹو بھی ہو سکتی ہے. آپ ایک پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، پروڈکٹ بہت ایکسپینسو ہے، پروڈکٹ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہے، پروڈکٹ ابھی مارکیٹ کے اندر کسی اور نے نہیں بیچی. آپ کو معلوم ہے جب آپ پہلی مرتبہ پروڈکٹ لے کر آتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو مارکیٹ میں کسٹمر کی اویئرنس کریٹ کروانا، اس کو کسٹمر تک پہنچانا اور پھر کسٹمر کا اس کو بائی کرنا. تو ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے جب کہیں جا کے کسٹمر کو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بچے اگر گورنمنٹ اسی طرح کی جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس پہ باقاعدہ طور پر سبسڈیز دینا شروع کر دیں تو بے شمار مارکیٹ میں کمپیٹر آئیں گے اور وہ پروڈکٹ ایک لمحے سے پہلے بکنا شروع ہو جائے گی، چونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اور سم ٹائم گورنمنٹ اس کی اویئرنس کریٹ کرانا شروع کر دیتی ہے. جب گورنمنٹ کی اویئرنس کریٹ کروائے گی تو وہی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. باقی لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار گورنمنٹ اویئرنس کریٹ کروا رہی ہے، ہم بھی یہ کام کریں. آپ تو پہلے فائنل سٹیج پہ ہیں تو وہ آپ فرسٹ موور ہو جائیں گے. ایک لفظ بولا بچے میں نے ابھی، جی یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ ایگزام کا پارٹ کا ورڈ ہے ایک بہت بڑا جی، فرسٹ موور. یہ ہوتا کیا ہے بچے؟ جو سب سے پہلے آتا ہے، قرآن کہتا ہے نا والسابقون الاولون، جو پہلے آتا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی سبقت لینے والا کام ہے. جو پہلے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتا ہے اس کے لیے کیا ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے؟ فرسٹ موور ایڈوانٹیج. یہ جملہ یوں بولا جائے گا، فرسٹ موور ایڈوانٹیج. تو یہ ٹرمینالوجی ہے آپ کی مینجمنٹ کی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی آرگنائزیشن پر ابھی گورنمنٹ نے وہ پالیسی بنائی ہے جبکہ آپ ماشاءاللہ پروڈکٹ بنا بھی چکے ہیں، سب مارکیٹ میں لانچ ہی کرنے والے تھے. آپ کو بہت سپورٹ ملنی، باقیوں نے بھی بنانی ہے.
باقی نے بھی ڈیزائن کرنی ہے, ابھی خرچہ کرنا ہے, ابھی اس کو پروڈیوس کرنا ہے, اس کی پروڈکشن کرنی ہے, آپ نے اب صرف اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اس لیے آپ کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. اب یہ جملے میں نے صرف ایگزامپل کے طور پر بتائے ہیں, پتہ نہیں ایگزام میں کون سا سوال آتا ہے. یہ تو صرف میں نے ایک بات بتائی ہے نا, پتہ نہیں وہاں گورنمنٹ کی کون سی پالیسی ایگزامینر نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ رٹا نہیں لگانا, ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہمارے لیے بہت بڑا انفلوئنشل فیکٹر ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کی پالیسی ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. فائن. دوسرا بڑا ایریا دیٹ از کمپیٹیٹرز. میرے کمپیٹیٹرز کو رائیولز بھی کہتے ہیں. جی جناب, ہماری پروڈکٹ کے مقابلے میں کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ زیادہ سستی ہے. ہماری پروڈکٹ کے مقابلے میں کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ زیادہ کوالٹیٹیو ہے. ہماری پروڈکٹ کے مقابلے میں کمپیٹیٹر کے پاس زیادہ ایریا آف ڈسٹریبیوشن ہے. بتائیے ہمارے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہے پازیٹیو؟ یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. کمپیٹیٹر ہمارے اوپر کمپیٹیٹو ایج لے جائے گا, اس لیے کہ پرائس سستی ہونے کی وجہ سے اس کی سیل بڑھے گی, کوالٹی اچھی ہونے کی وجہ سے کسٹمر لائلٹی بڑھے گی, اور زیادہ ڈسٹریبیوشن چینل کی وجہ سے وہ کسٹمر تک جلدی پہنچے گا بنسبت ہماری آرگنائزیشن کے. تو یقیناً سیل خود بخود بڑھے گی. میری ایک آؤٹ لیٹ ہے, اس کی 4 آؤٹ لیٹس ہیں, تو 4 آؤٹ لیٹ والے کے پاس زیادہ کسٹمر ڈومین کو فوکس کرنے کا ایریا موجود ہے نا. تو یاد رکھیے گا کمپیٹیٹر کی جو موو ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن بچے میں اس کو الٹا کر دیتا ہوں. کمپیٹیٹر نے ایک موو لی, لیکن انفارچونیٹلی جو چیز نظر آ رہی تھی جب کسٹمر نے استعمال کی تو کوالٹی وہ نہیں تھی. پرائس سستی تھی نو ڈاؤٹ, لیکن جب کوالٹی کو استعمال کیا تو کسٹمر کو احساس ہوا کہ نہیں, یہ کمپنی کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ضرور ہے لیکن کوالٹی وائز یہ پروڈکٹ زیادہ بہتر ہے, تو کمپیٹیٹر کی موو آپ کے حق میں چلی جائے گی. فائن. یہ دوسرا بڑا ایریا ہے. میں اب اس وقت کوئی ماڈل نہیں پڑھا رہا, میں عرض کر رہا ہوں آپ نے 9 چیپٹر میں جو ماڈلز پڑھنے ہیں یہ ان تمام ماڈل کی ایک سمری ہے. یہی باتیں آگے جا کے مختلف ماڈلز میں آپ ڈسکس کر رہے ہوں گے. تیسرا بڑا ایریا دیٹ از یور کسٹمرز. جی جناب, کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرتا ہے یا کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو پسند نہیں کرتا؟ تو بتائیے کیا اس سے آپ کی آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے فائدہ نقصان ہو سکتا ہے نا؟ آپ نے پوری محنت کر کے پروڈکٹ بنائی ہے, کوالٹی بھی اچھی ہے, لیکن کسٹمر کو پسند نہیں آئی, کسٹمر کو ڈیزائن پسند نہیں آیا, کسٹمر کو آپ کی کوالٹی پسند نہیں آئی, تو یہ ساری محنت آپ کی برباد ہو گئی. یہ آپ کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہے. لیکن آپ نے جو چیز مارکیٹ میں لے کر آئے, کسٹمر کہتا ہے میں تو ہونڈا ہی لیسا ہوں, تو پھر کیا خیال ہے, بینیفٹ مل گیا نا آپ کو الٹیمیٹلی. تو جو چیز کسٹمر کی پسند میں آ گئی ہے, جو چیز کسٹمر نے کہا کہ میں نے ضرور بائی کرنی ہے, دیٹ ول بی بینیفیشل فار دی آرگنائزیشن آل آف یو. تو بچے ذرا پلیز واپس چلتے ہیں جلدی سے, کوئک ریویو. گورنمنٹ کی پالیسیز, کمپیٹیٹر کی موو, کسٹمر کی ڈیمانڈ, ایز ویل ایز سپلائر کی سپلائی. سپلائر کی سپلائی. اگر بچے آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے اور پروڈیوس کرنے کے لیے سپلائی موجود نہیں ہے تو بتائیں کیا کریں گے آپ؟ ڈیپینڈنٹ ہے نا بچے آپ. تو یہ کون سے فیکٹر ہیں؟ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا ایکسٹرنل فیکٹر ہمیشہ انکنٹرولبل ہوتے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر ہمیشہ انکنٹرولبل ہوتے ہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. سپلائی جو ہوتی ہے بچے سپلائر کی طرف سے ہوتی ہے. آپ چاہیں سپلائی لکھ لیں چاہے سپلائر لکھ لیں, ایک ہی بات ہے. اگر آپ کو وقت پہ سپلائی نہ ملی اور آپ نے اپنے کسٹمر کا آرڈر فلفل کرنا ہے تو بتائیے اگر آپ کے پاس سپلائی وقت پہ نہیں ملے گی تو آرڈر فلفل کیسے کریں گے؟ اگر ایک آرڈر ضائع ہو گیا نیگیٹو آسپیکٹ آئے گا آپ کے لیے. اور اگر آپ کی آرگنائزیشن کے پاس سپلائی سستی بھی ہے, ٹائم پر بھی ملتی ہے, اور سپلائر اتنا لائل ہے کہ کسی اور کو سپلائی دے نہ دے آپ کو سپلائی ضرور پرووائڈ کرتا ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے. And the last, which is very important, that is the economic condition of the country. Economic condition.
لوگوں کی بائنگ پاور، بولے سب کچھ ہے، پروڈکٹ بھی اچھی ہے، کسٹمر چاہتا بھی ہے خریدنا، لیکن کسٹمر کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے. تو ملک کی اکنامک کنڈیشن بھی بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. میں نے بچے یہ سارے فیکٹر نہیں پڑھا دیے، سارے فیکٹر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ ماڈل پڑھیں گے تو کئی فیکٹر اور بھی آئیں گے، لیکن میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں اپنے پوری زندگی کے لیے یہ میری انگلیاں ضرور یاد رکھیے گا 5. جب کبھی بھی ایکسٹرنل کا ذکر آئے تو اشرف صاحب کا پانجا دیٹ مسٹ بی ریممبر. فار از دیٹ یہ 5 فیکٹر ہیں: گورنمنٹ، کسٹمر، کمپیٹیٹر، سپلائر اینڈ اکنامک کنڈیشن. انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی ماڈل ہوگا یہ مسئلہ ضرور حل کر دے گا. یہ پانجا کافی ہے انشاءاللہ. فائن. واٹ از دس از واٹ ٹو ریممبر سم تھنگ. یاد رکھیے سائیکالوجی کہتی ہے چیزوں کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ سائیکولوجیکل میتھڈ ہے. یہ میں نے آپ کو چیز 5 نہیں پڑھائیں، اصل میں یہ 5 چیزیں صرف ایک ریممبرنگ کے لیے کہ جب بھی یہ 5 انگلیاں ذہن میں آئیں گی یہ یاد آئے گا کہ اچھا یار یہ میں نے یہ کہا کہ یہ 5 نہیں ہوتے، زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ 5 ہر ایکسٹرنل ماڈل میں ضرور ہوتے ہیں. کیا کہنا میں نے؟ یہ 5 تقریباً ہر ماڈل میں. اب آپ دنیا میں جب کبھی بھی چاہے آپ 6 ایکسٹرنل ماڈل پڑھ لیں، چاہے 50 ایکسٹرنل ماڈل پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ بات آپ کو ضرور یاد آئے گی. یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. سمجھ لیجیے ماڈل تو آتا تو آپ نے خود سالو کر لینا ہے. تو جب اس طرح کی باتیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو رٹے نہیں لگانے پڑتے، پھر انشاءاللہ وہ بات خود بخود دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی ٹیکنیک ہوتی ہے جب آپ لوگوں نے ایسے رائٹنگ سیکھی ہوگی زندگی میں، مجھے نہیں پتا سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی، لیکن جب سیکھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے شارٹ ورڈز لکھیں 15 20 25 ورڈز، اب ان ورڈز کے اوپر ایک پیراگراف بنا لیں. تو یہ ایسے رائٹنگ کی ٹیکنیک سیکھی ایسے جاتی ہے. تو یاد رکھیے یہ وہ ورڈز ہیں. اس کے بعد اب اس پر آپ نے انفارمیشن کا سٹرکچر کھڑا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پورا سوال سالو کرنا ہے. اس سوال میں اب آپ کو یہ باقاعدہ طور پر انوائرمنٹ سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ وہ انفلوئنشل فیکٹر ہیں جو آپ کے کسی بھی ڈیسیژن پر اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. فائن. ناؤ ایکسٹرنل کے بعد اب باری آتی ہے کچھ ایگزامپل انٹرنل کی بھی. نمبر 1 آپ کی آرگنائزیشن کی ایچ آر. واٹ از ایچ آر؟ ہیومن ریسورس. اب بچے آپ کی آرگنائزیشن کی ہیومن ریسورس، اب یہاں میں دیکھیے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آسپیکٹ موجود ہیں آپ کے پاس. وہ کیسے؟ اگر میری آرگنائزیشن کے پاس میری ہیومن ریسورس کمپیٹنٹ ہے، میری آرگنائزیشن میں ہر کام کا اسکلڈ پرسن پہلے سے موجود ہے، یہ آرگنائزیشن کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوگا. لیکن بچے ایسا بھی تو ممکن ہے کہ میرے پاس ٹیم تو پوری ہے لیکن کمپیٹنسی لیول نہیں ہے. جب آپ چیپٹر نمبر 7 پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 7 میں ایک ٹاپک 8 پڑھیں گے، ٹاپک آئے گا کیپیبلٹی انالیسس. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا کمال کیا ہوگا، کمپنی کے پاس پیسہ بھی ہے، کمپنی کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، کمپنی کے پاس سب کچھ ہے، بندے بھی پورے ہیں، لیکن کام نہیں آتا. تو یاد رکھیے ایسی آج ایچ آر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے ریسورسز کو ضائع کرے گی. آل آف یو. تو ایچ آر دونوں آسپیکٹ ہیں. جیسے میں نے یہاں پازیٹیو اور نیگیٹو آسپیکٹ ہر ایک کے بتائے ہیں، اس کے بھی نیگیٹو اور پازیٹیو آسپیکٹ ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ایچ آر پوری ہے لیکن کمپیٹنٹ نہیں ہے تو نیگیٹو پوائنٹ ہے. میں کہتا ہوں ایچ آر میں کچھ لوگ کم ہیں لیکن ہیں بہت کمپیٹنٹ، تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہوگا. ہاں نیگیٹو بھی ہے اس میں، اور یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپلیٹ اسکل سیٹ موجود نہیں ہے. یہ بات آپ کو ایگزامینر کو بتانی پڑے گی کہ although there is not enough skill set inside the organization but they people are very competent. اب اس میں آپ نے دیکھیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ دس از پازیٹیو نیگیٹو، جملہ تو نہیں میں نے یہ بولا، لیکن یہ جملہ خود بہت پازیٹیو سینس کریٹ کر رہا ہے. تو یاد رکھیے ایگزام میں بھی آپ نے ایسے کرنا ہے نا، وہاں لکھ رہے ہو دس از پازیٹیو دس از نیگیٹو، یہ جملے نہیں ہوتے، یہ صرف بتانے کے لیے ہوتا ہے. آپ نے اپنی کمپریہنشن کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ جملے پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ اس کو پازیٹیو آسپیکٹ میں لکھ رہے ہیں یا نیگیٹو آسپیکٹ میں لکھ رہے ہیں. لیکن بالفرض اللہ نہ کرے ایگزام میں لکھنے کے دوران آپ کو یہ بات یاد نہ رہے کہ کیا جملہ بولنا ہے، تو پھر آپ بے شک آپ فیوریبل انفیوریبل کا لفظ لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ میں نے صرف اس صورت میں لکھا ہے کہ نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے، یعنی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جب کچھ نہ کر سکے تو پھر کم از کم یہ کر لیجیے گا، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا جملہ آپ کہیں گے although there are lot of problem inside the organization but the HR is very competent. دیکھیے جملہ خود بخود پازیٹیو ہے. میں نے کہا کہ بہت سارے مسئلے ہیں لیکن آرگنائزیشن کی ایچ آر
بہت کمپوننٹ ہے. تو یہ جملہ خود بخود مجھے بتانے کی آگے اس کے بعد بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از ویری پازیٹیو پوائنٹ ٹو دی آرگنائزیشن. اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے اس کے اوپر. میں اگر کلاس میں بار بار پازیٹیو اور نیگیٹو بولتا ہوں تو وہ صرف سمجھانے کے لیے. میں اگر کلاس میں بار بار فیوریبل اور انفیوریبل کا لفظ بولتا ہوں تو صرف آپ کے دماغ میں وہ بار بار دستک دینے کے لیے کہ آپ کو یہ بات یاد آ جائے کہ یہ نیگیٹو آسپیکٹ تھا کہ پازیٹیو آسپیکٹ تھا. فائن. Another important factor that is organizational finance. Not finance department. Finance means پیسہ. آپ کے پاس آرگنائزیشن کے پاس پیسہ کتنا ہے. آپ جانتے ہیں آرگنائزیشن کے پاس سرپلس اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے, آرگنائزیشن کے پاس ڈیفیسٹ اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے. ڈیفیسٹ اماؤنٹ ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہے اور سرپلس اماؤنٹ پازیٹیو ہو سکتی ہے, چونکہ اگر سرپلس اماؤنٹ موجود ہو تو اچھے سے اچھی ایچ آر کو ہائر کیا جا سکتا ہے. سرپلس اماؤنٹ موجود ہو تو دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی, دنیا کی بہترین پلیس, دنیا کی بہترین آپ ٹیم اکٹھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس واقعی وہ چیز موجود ہے تو پیسہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا انفلوئنشل فیکٹر ہے. آپ کے دماغ میں بہترین قسم کے جو ہے بیسیکلی آئیڈیاز ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے, ہے نا بچے. ایسے جیسے آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے دماغ آپ کے پاس یہاں موجود ہیں, صرف جیب میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دماغ کے سارے جی مجھے معلوم ہے جی, آئیڈیاز تو بہت ہے آپ کے پاس. جی نہیں, دماغ خالی نہیں ہے, دماغ میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں کہ گاڑی یہ والی ہونی چاہیے, کپڑے یہ والے پہننے ہیں, جوتے یہ والا ہونا چاہیے, لیکن میں کرنا کچھ نہیں. جی another important thing is ٹیکنالوجی. میرے پلیز, ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, ٹیکنالوجی اپ ڈیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. تو اپ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی سے مراد ہے کہ جو اس وقت کرنٹ ٹیکنالوجی ریکوائر ہے, اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کمپٹیشن میں بہت بہترین ہیں. اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس جو ہے ٹیکنالوجی مارکیٹ میں کمپیٹیٹر کے مقابلے میں ہلکی ہے, تو آپ اس کے لیول کی کوالٹی پروڈیوس نہیں کر سکتے اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی. تو یہ اب آپ کو بظاہر بہت باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بچے, یہی باتیں سب ماڈلوں میں لکھی ہونی ہے. ہر ماڈل میں کسی نے یہ پکڑ لینا ہے, کسی نے اس کو لکھ لینا ہے, کسی نے اس کو لکھ لینا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو آج میں نے آپ کو پڑھا دیا, سمجھ لیجئے کہ آپ کو 10 چیپٹر کی سمری بہت واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ وہ بہت مشکل کام نہیں ہے. کام بہت آسان ہے, لیکن تھوڑی سی کانسنٹریشن مانگے گا بس یہ آپ سے, تھوڑی سی کانسنٹریشن. چونکہ ابھی میں کسی ماڈل کی حدود میں رہتے ہوئے نہیں پڑھا رہا, ابھی تو میں وداؤٹ اینی باؤنڈری پڑھا رہا ہوں نا. جب آپ کسی ماڈل کو پڑھیں گے تو ایک ماڈل اس اور اس کو ڈسکس کرے گا, اس کو ڈسکس نہیں کرے گا. اب آپ کا دماغ امیڈیٹلی آپ سے کہے گا, کیونکہ دماغ بڑا ہے آپ کا ماشاءاللہ, بات چھوٹی سی ہے, تو وہ فوری طور پر آپ کو ڈسٹرب کرے گی کہ یہ کیوں نہیں آیا. تو آپ کو برائے مہربانی اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیوں نہیں آیا, جو آیا ہوا ہے پہلے اس کو تو پرفارم کر لیں. تو جو چیز ماڈل میں لکھی ہوئی ہے, ماڈل کی حدود کے اندر رہنا ہے. یہی تو ایک کمال ہے کہ آپ کو ایک باؤنڈری دی ہے, اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کھیلنا ہے, اور جو اس میں آپ کو بتا دیے گا اس کو آپ ایکسپلین کر دیں. میں نے کل بھی بتایا تھا, باہر کی چیز کا درد آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. جو چیز آپ کو بتائے گی, یہ سر اتنی بات یاد رکھیں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. So what is this? These are all, please. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے بچے, اس کو میں ونس ایک آپ کے پاس ہر انداز سے اس کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں. یہ پازیٹیو, نیگیٹو, یہ پازیٹیو یا نیگیٹو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں, یہ سمجھ لیجئے, یہ جو کچھ میں نے لکھے ہیں سارے نہیں لکھے میں نے صرف آپ کو ایک ڈائمنشن دی ہے کہ آرگنائزیشن کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے, کیسے ورکنگ کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ انفلوئنشل فیکٹر میں نے آپ کے سامنے صرف پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ان انفلوئنشل فیکٹرز کو ہی مختلف ماڈل استعمال کریں گے. پیسٹل اپنے انداز سے استعمال کرے گا, پورٹر 5/4 اپنے استعمال کرے گا, ویلیو چین اپنے انداز سے استعمال کرے گا, اور اسی طرح PLC پروڈکٹ لائف سائیکل اپنے انداز سے استعمال کرے گا. ہر ایک کا اپنا ایک ڈومین ہوگا, ہم نے بس وہی ڈومین سیکھنا ہے. لیکن آلموسٹ چیزیں یہی ہوں گی, ساری کی ساری آلموسٹ یہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوں گی. جی سلائیڈیں سینڈ ہو جائیں گی, یہ والی جی کل والی مل گئی تھی جی, تو انشاءاللہ یہ بھی مل جائیں گی. لیکن
चैप्टर की स्लाइड्स नहीं मिलेंगी, वो तो किताब में से है भाई। अब किताब भी आपको, आप हम ये भी कह देंगे सर आके पेपर भी दे दे हमारा जी। तो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अभी हमने फोकस किया। मैंने इससे पहले अपने हाथ से लिख के जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल इन्वायरमेंट होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है। अब मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूं, जरा उसको बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है और फिर उसके बाद याद कर लेना है। जब मैं ये कहता हूं या जब आप किताब में ये चीज़ पढ़ते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये इंटरनल इन्वायरमेंट है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को स्कैन करने को एनालिसिस कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं बच्चे मैं फिर दोबारा। वेन एवर वी आर स्कैनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट और वी आर स्कैनिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट इज कंसीडर्ड एज एनालिसिस। ये होता है एनालिसिस। यानी आपने इंटरनल इन्वायरमेंट को देखना है वो है क्या, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो इंपैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, ये तमाम की तमाम चीजें आपने डिस्कस करनी है। इसे एनालिसिस कहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट साइंसेज में इसके लिए लफ्ज़ क्या बोला जाता है, स्कैनिंग। तो अब एग्जामिनर लफ्ज़ स्कैनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले या एग्जामिनर लफ्ज़ एनालिसिस इस्तेमाल कर ले, दोनों के मतलब एक है। फाइन। यही सारा कुछ अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। नहीं, इंटरनल एनालिसिस के लिए जो मॉडल इस्तेमाल होते हैं, कैपेबिलिटी एनालिसिस, बीसीजी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वैल्यू चेन, एथिक्स, और एक्सटर्नल के लिए पेस्टल एंड पोर्टर। वैसे तो मैं यहां लिख चुका हूं, ये वैसे तो मैंने यहां लिख दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कुछ याद हो, हमने अभी इन दोनों के बारे में, यहां मैंने क्या लिखा हुआ, एनवायरमेंट स्कैनिंग लिखा हुआ है। इससे मुराद है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, कि हमने इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या क्या रही है। और जब तक आपको अपने करंट हालात का पता ना हो, आप कभी फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले सकते। तो फ्यूचर का डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने करंट एनालिसिस को परफॉर्म करना ही पड़ता है आपको। ऑल ऑफ यू। तो ये बच्चे प्लीज, ये मैंने दो लाइनें क्यों लगाई हैं जनाब साथ साथ जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां चलते चलते आपकी एक मदद हो जानी चाहिए जी। हर पॉजिटिव चीज जो इंटरनल हो वो स्ट्रेंथ होती है। ऑल ऑफ यू। हर इंटरनल फैक्टर जो पॉजिटिव हो वो स्ट्रेंथ होती है। हर इंटरनल चीज जो नेगेटिव हो वो वीकनेस होती है। इजी। हर आपका ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर जो पॉजिटिव फैक्टर हो और हो इंटरनल, उसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कहते हैं। और हर इंटरनल फैक्टर जो नेगेटिव हो उसे ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस कहते हैं। हर पॉजिटिव फैक्टर जो बाहर से आए उसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और हर वो फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से आए, नुकसानदेह हो, उसे थ्रेट कहते हैं। इस तरह सॉट एनालिसिस बनता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। दिस इज कंसीडर्ड एज सॉट एनालिसिस। फाइन जी। तो ये भी याद रखिएगा, अगर किसी ने सिर्फ सॉट का सवाल सॉल्व करना है ना एग्जाम के अंदर, तो समझ लीजिए वो ये सारी बातें एक जगह कंबाइन करके एग्जामिनर को आंसर दे रहा होता है कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट है। ऑल ऑफ यू। लेकिन फर्क क्या है, ये होता है डिटेल्ड एनालिसिस। और ये होती है समरी। शॉर्ट एनालिसिस समरी है, लेकिन अगर आपने पूरी डिटेल में जाना हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को यह भी परफॉर्म करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट का जो आदमी होता है, ये सारे काम परफॉर्म करने के बाद फिर कहीं जाके फ्यूचर का डिसीजन लेता है। जो बचपन में लगता था ना कि यार वो जो
گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو صرف سایہ نہیں کرتا ہے بس، تو بہت سارے پیسے لے لیتا ہے، وہ ایسے پیسے نہیں لیتا، وہ سارے کام پرفارم کرتا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ باقیوں کی طرح مزدوری نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس بندے کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، اس بندے کا دماغ استعمال ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ فیوچر میں آپ نے دماغ استعمال کرنا ہے کہ ہاتھ استعمال کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. اب اگر اس وقت ہاتھ کا صحیح استعمال کر لیں تو انشاءاللہ فیوچر میں دماغ ہی استعمال ہوگا. کوئی گل سمجھ آئی جی کچھ؟ جی آپ کو ہمیشہ یہاں لیٹسٹ تھیوری ہی ملیں گی. جی جناب، میں نے اسی بات کو دوبارہ مینشن بھی کر دی ہے کہ اگر آپ نے کسی آرگنائزیشن کا ڈیٹیل انالیسس کرنا ہو تو انٹرنل انوائرمنٹ کے لیے یہ ماڈل استعمال ہوتے ہیں، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لیے یہ ماڈل استعمال ہوتے ہیں، اور ایویلیشن اگر آپ نے صرف سمرائز فارم میں کرنی ہو تو پھر سارٹ انالیسس پرفارم ہوتا ہے. اور میں سارٹ بتا چکا ہوں کہ اصل میں ان سب کے مجموعے کا نام سارٹ ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا. یہ بھی آپ کو سلائیڈ انشاءاللہ آج یہ بھی سینڈ ہو جائیں گی آپ کو، کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنے سبجیکٹ کا پہلا کام شروع نہیں کیا، ہم اپنے پہلے کام کو کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر سبجیکٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو میں بات کر رہا تھا ایگزام کی. ایگزام میں دو طرح کے سوال ہم نے ابھی ڈسکس کیے. ذرا پلیز ادھر دھیان کریں بچے. کتاب کے پرسپیکٹو سے ہم نے چونکہ کتاب کو فالو کرنا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اپلائیڈ میں جو آپ کے چیپٹر ہیں میں بتا چکا ہوں، چیپٹر نمبر 6 7، اس میں سے تو آپ شاید تصور نہ کریں کہ ایگزامنر کبھی سمپل سوال دے گا. ٹیکنیک میں ضرور بتاؤں گا کہ سمپل سوال آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو کچھ نہیں کرنا، جو سلائیڈ میں آپ نے پڑھا یا کتاب میں پڑھا وہ ایز اٹ از لکھنا ہے بس. تو الٹیمیٹلی میرا تو یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ بلیو ہے کہ اس پہ سے تو ایگزامنر نے شاید آپ کو کبھی بھی اپلائیڈ کے علاوہ سوال دینا ہی نہیں ہے. جو سمپل سوال ہیں چیپٹر ہیں، چیپٹر 1 2 3 4 5 اینڈ چیپٹر نمبر 13. جو ایک چیپٹر 13 آپ کو پڑھانا ہے، میں نے جو آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ فائنانس کا ہے ٹاپک، لیکن چونکہ اس میں رسک مینجمنٹ پڑھانی ہے تو رسک مینجمنٹ کا ایریا ہم ڈسکس کریں گے، شروع کریں گے. اب بچے جو میرا پڑھانے کا انداز ہے، چونکہ آپ جب آپ کوئی چیز نئی شروع کرتے تو ایک جذبہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ جذبات ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ابھی بڑا جناب میں بڑا پڑھنا ہے، ایت کی یہ بھی کر دینا ہے، وہ بھی کر دینا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، بڑا بات ہے کہ پھر رات گئی تو بات گئی، اس کے بعد انسان بھول جاتا ہے. تو اس لیے ابھی آپ کے جوش و خروش کو استعمال کرتے ہوئے آئی ول اسٹارٹ فرام دیز چیپٹرس. جی اچھا یہ رٹا پہلے کروا دوں، او خدا کا خوف کرو یار. کام میں اپنا خود ہی کیا کرتا ہوں، مجھے پتا کیا کرنا ہے. جی میں رٹے کی طرف لے کے جاؤں گا تو آپ کو یہاں موٹیویٹ کیسے کروں گا. 2 ہفتے کے بعد آپ نے کہنا ہے ابھی کو پڑھنے والی چیزیں کی ہے. مجھے بڑا اچھا اس پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک صاحب جو ہیں ایک صاحب کے پاس ایک شاپر تھا، اس شاپر میں اس نے بہت سارے پھل وغیرہ یا بہت ساری سبزیاں رکھی ہوئی تھی. آئی گیس وہ اپنے گاڑی میں بیٹھا اس پہ ٹرین کے اوپر، اور اس میں سے ایک چیز نکال کے اس نے چھیلی، اپنے بالکل سامنے والے کے پیش کی. اس نے کہا جناب یہ آپ کھائیں. نے کہا نہیں آپ کھائیں. نے کہا نہیں میں نے آپ کے لیے جو ہے اس کو چھیلا. ایک چھیلا اس کو دیا، دوسرا بھی چھیل کے اس کو دے دیا، تیسرا بھی اس کو دے دیا، چوتھا بھی دیا. کہتا سر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتا ابھی کو کھانے والی چیزیں کی ہے. تو برائے مہربانی so that is why یہ جب میں نے آپ کو یہ پڑھانا نا، آپ نے کہنا سر ایجو کو پڑھے والی چیزیں کی ہے، تو اس لیے میں آپ کا جو ہے وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتا. مجھے آپ کو ایک طرف الائن کرنا ہے، آپ کو ایک طرف لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ
اگلے ویک سے جب کلاس شروع ہوگی تو وی ول ڈو اسٹارٹ فرام چیپٹر نمبر 6. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پیسٹل. تھینک یو ویری مچ.